بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر۔ عزیزان محترم، بگ نائٹ، ویری بگ نائٹ۔ باب الہدایہ میں آپ جمع ہیں۔ ایک ایسی شہزادی کی ولادت کی محفل ہے یہ، جن کا ذکر کم ہوتا ہے، اور جیسا بھی بتایا گیا کہ دسترخوان بی بی ام کلثوم بھی ہے۔ یہ اتنا بڑا دسترخوان ہے کہ اگر ریئلی رزق کی برکت چاہتے، اس میں کوئی اف اینڈ بٹ نہیں ہے، شک کرو گے تو کچھ نہیں ملے گا۔ علی کی اس بیٹی کا ذکر اور علی کی اس بیٹی کا دسترخوان۔ مولا کے 4 بچے ہیں، مولا حسن، مولا حسین، شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم۔ 2 بچوں سے دسترخوان مشہور ہے، ایک مولا حسن کا دسترخوان ہے، ایک شہزادی ام کلثوم کا دسترخوان۔ میں یہ نہیں بول رہا کہ مولا حسین اور شہزادی کا دسترخوان نہیں ہے، لیکن جو تاریخ میں مشہور ہے، یتیم پرور، غریبوں کو کھلانا، جس طرح مولا حسن کا دسترخوان تھا، اسی طرح شہزادی ام کلثوم کا دسترخوان تھا۔ شہزادی ام کلثوم کو زینب صغرا بھی کہتے ہیں۔ زینب کبریٰ تو شہزادی زینب سلام اللہ علیہ بڑی تھی، اور یہ صغرا ہے، یہ چھوٹی تھی۔ ان کا سن جب شہزادی کونین کی شہادت ہوئی 11 ہجری میں، تو 3 یا 3.5 برس کا ہے۔ بی بی زینب میں اور شہزادی ام کلثوم میں، آپ کو ہسٹری بتا رہے ہیں اس لیے کہ عام طور پہ شہزادی ام کلثوم کا ذکر تاریخ میں بھی کم ہے اور پڑھا بھی کم جاتا، کہ بی بی کا کنٹریبیوشن کیا ہے ٹورڈز اسلام۔ خاموش رہ کر اسلام کو بچایا، اس لیے کہ بی بی زینب سامنے سے لیڈ کر رہی تھی، اور خاندان اہل بیت کی جو خواتین تھی ان کا ذکر اس طرح عام نہیں ہوتا تھا اس زمانے میں۔ اور یہ تو بی بی فاطمہ کے بچے ہیں، تو ان کے لیے تو بہت احتیاط تھی، حجابات تھے، پردے تھے۔ اس کے بعد شہزادی ام کلثوم کا ذکر جو بھی آیا تاریخ میں۔ آپ کی شادی محمد ابن جعفر طیار ابن ابو طالب سے ہوئی تھی۔ محمد ابن جعفر طیار، یہ کون ہے؟ جناب جعفر طیار کے چھوٹے بیٹے۔ 2 بھائیوں سے 2 بہنوں کی شادی تھی۔ عبداللہ ابن جعفر طیار ابن ابو طالب سے شہزادی زینب کی ہوئی۔ ان کے چھوٹے بھائی محمد ابن جعفر طیار ابن ابو طالب سے شہزادی ام کلثوم کی شادی ہوئی۔ آپ کے پاس بچے نہیں تھے، اولاد، آپ کی اولاد تاریخ میں نہیں ملی۔ دوسری چیز، آپ کی زندگی میں آپ کے شوہر محمد ابن جعفر طیار کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو بعض روایتوں میں یہ ہے کہ کربلا جب آپ آئی تھی تو وہ بیوہ تھی، اور پوری زندگی انہوں نے گزاری اسی طرح، بچے بھی نہیں تھے، تو انہوں نے اون محمد کو اپنے بچوں کی طرح پالا ہے۔ اور جناب عباس کے بارے میں بھی ہے کہ اسی لیے ایک روایت سے آپ کو ملے گا کہ شب عاشور جناب عباس نے یہ کہا تھا کہ بی بی میں آپ کی طرف سے فدیہ بنوں گا۔ کئی روایتیں آپ کو ملیں گی۔ شہزادی ام کلثوم کی لحد مبارک، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے۔ ایک سیریا میں بتائی جاتی، قبرستان میں، سیریا، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے بی بی کی۔ وہاں پہ قبرستان جو ہے، اس قبرستان میں شہزادی ام کلثوم کی کا روضہ ہے، ذریعہ مبارک ہے۔ ایک روایت یہ ہے، ایک روایت یہ ہے کہ آپ مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں دفن ہیں۔ میں اس کی بحث میں نہیں جا رہا کہ کہاں پہ بی بی دفن ہے۔ بہرحال 2 جگہ ہیں جو تاریخ میں ہیں، آپ سیریا جائیں گے تو آپ کو وہاں ملے گا، اور جنت البقیع کے لیے بھی ہمارے علماء نے لکھا کہ آپ جنت البقیع میں جو ہے آپ کا مدفن ہوا، اور وہیں پہ آپ کی لحد۔ اس وقت جنت البقیع میں اللہ جنت البقیع کی تعمیر کروا دے اور روشن کر دے۔ یہ بہت امپورٹنٹ دعا، اپنی ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگنا کہ جنت البقیع کی تعمیر ہو۔ 100 اور آلموسٹ 100 ایئرس ہو گئے اس کا انہدام ہو کے۔ وہاں پہ تو اب کچھ بھی نہیں ہے، آپ اگر جا کے دیکھیں بقیع میں تو کچھ نظر ہی نہیں آتا، سوائے 4 معصومین کے قبور ہے، شہزادی کونین کی ہے، بی بی فاطمہ بنت اسد ہے، جناب ام البنین ہے، کچھ بھی نہیں ہے جنت نشان پتھر رکھے ہوئے ہیں اور لوگ بتاتے بھی نہیں ہیں۔ بہرحال وہ بحث میں نہیں جا رہا، آپ کی مدفن یا بقیع میں ہے یا سیریا میں ہے۔ بہرحال دونوں جگہ جانا ہے، اسی لیے جب جنت البقیع جانا تو شہزادی ام کلثوم کی زیارت ضرور پڑھنا۔ اب جب آپ سیریا جائیں گے انشاءاللہ، وہاں پہ تو آپ کی قبر مبارک ہے، وہاں پہ تو آپ جا کے زیارت پڑھیں گے۔ بہرحال شہزادی ام کلثوم نے کئی چیزوں پر تاکید کی اپنے چاہنے والوں کو، کئی چیزوں، جس میں اپنے بابا کی ولایت کو جیسے شہزادی زینب نے پروپوگیٹ کیا،
اسی انداز سے بی بی ام کلثوم نے امام علی کی ولایت کو دنیا تک پہنچایا. کیوں؟ یہ کام پہلے مظلوم بی بی زہرا نے کیا تھا. یہ کام پہلے مظلوم بی بی زہرا نے کیا کہ ولایت امیر المومنین کو دنیا تک پہنچایا. کہاں کب کیا؟ جب آپ انجرڈ ہوئی، زخمی ہوئی، اس کے 75 دن زندہ رہی یا 90 دن زندہ. دیکھیں میں آپ کو ہسٹری بتا رہا ہوں، 75 ڈیز زندہ رہی یا 90 ڈیز. یہ 75 دن میں رسول کی بیٹی گھر میں بیٹھی نہیں رہی، بلکہ مدینے کے ایک ایک گھر میں جا کے امیر المومنین کی ولایت کو پیش کیا. تو یہ سنت بنی ہمارے لیے بھی کہ ولایت امیر المومنین کو پروپوگیٹ کرنا، یہ سیرت فاطمہ. اور بی بی کے بعد یہ عمل شہزادی زینب نے بھی کیا اور شہزادی ام کلثوم نے بھی کیا. شہزادی ام کلثوم کا ایک عجیب جملہ ہے. آپ کہتی ہیں کہ بابا کی محبت میں تم کو یقین عطا ہوگا. نہیں سمجھے آپ دوستو؟ رات بھر آپ عبادت کرو اور یقینی نہیں ہو تو فائدہ کیا ہے؟ اس سے بہتر یہ ہے کہ 2 سجدے کرو یقین کے ساتھ اور رات میں سو جاؤ. یقین، بیلیو اسٹرانگ کرنا ہمیشہ. جب تک یقین نہیں آئے گا نا، کچھ نہیں ملنے والا ہے. ہر عبادت میں کہا گیا یقین. اور ہم اس علی کے ماننے والے کہ جس نے یہ کہا کہ میرے سامنے سے حجابات ہٹ بھی جائیں تو میرے یقین میں کمی نہیں ہوگی. تو یقین کو ہمیشہ، یقین کو ڈیولپ کرو، یقین کو بیلیو کرو. یقین کیسے آتا؟ رزق حلال کھانے سے. میں نے بہت بلنٹلی میں بول رہا، اگر حرام رزق پیٹ میں رہے گا تو یقین تمہارے پاس سے رخصت ہو جائے گا. اور یقین نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ. یقین کا میں ایک واقعہ بتاتا ہوں، بڑا مشہور واقعہ ہے جناب میثم تمار کا. خوش ہوں گے آپ کہ کیا یقین تھا. میثم تمار سب جانتے ہیں کہ کون تھا میثم. امام علی کا ایسا شیعہ، ایسا چاہنے والا. اس کا یقین معراج پہ تھا. 60 ہجری کا واقعہ، غور سے سنو. 60 ہجری کا واقعہ ہے، کربلا کا واقعہ ابھی نہیں ہوا. ظالم ابن زیاد گورنر بنا اور کوفے میں امام علی کے شیعوں کو اس نے اریسٹ کرنا شروع کیا، گرفتار کرنا شروع کیا. کرتے کرتے آخر میں اس نے ہاتھ ڈالا جناب میثم تمار کے اوپر. میثم تمار سینئر آدمی ہے، کوفے میں بزنس ہے، بڑی عزت ہے ان کا، بڑا مقام تھا. علی والوں کی عزت ہی ہوتی ہے. ایک چیز یاد رکھو، صحیح محبت ہوگی تو اللہ عزت دے گا. یہ ولایت امیر المومنین کا کمال ہے. تو ہوا کیا؟ میثم کو اس نے پکڑا. اب آپ میری طرف دیکھو، ویری انٹرسٹنگ واقعہ ہے، آپ خوش ہوں گے. ظالم ابن زیاد تخت پہ بیٹھا ہوا، 2000 آدمی ظالمین سب دربار میں بیٹھے ہوئے، اور میثم تمار کو زنجیروں میں جکڑ کر لایا گیا. سب سے آخر میں اس نے میثم پہ ہاتھ ڈالا تھا. لایا گیا، میثم سامنے ابن زیاد کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. جب کھڑے ہو گئے تو ابن زیاد نے بڑی آواز سے کہا، میثم، سب جانتے تھے کہ امام کا کیسا چاہنے والا ہے، کہ میثم یہاں پہ حکومت اب میری ہے، اب تم علی علی نہیں کرنا، ذکر علی چھوڑ دینا ہے ورنہ تمہارے سر کو قلم کر دوں گا. دوستو یہ کہنا تھا بہت آسان ہے، میں آسانی سے پڑھ رہا، آپ آسانی سے سن رہے. ہر آدمی زندہ رہنا چاہتا، کوئی مرنا نہیں چاہتا، اور سب کو پتا یہ ظالم کیسا ہے، 1 منٹ میں قتل کر دے گا. میثم تلوار کو ٹیک کے اٹھتا ہے دربار میں. ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کہ اے ابن زیاد، تو بول رہا میں علی کا ذکر نہ کروں؟ میں پیدا اس ذکر کے لیے ہوا ہوں. اتنی جرت کہاں سے آئی؟ وہ یہ ذکر کی طرف سے آئی. اس کے بعد ابن زیاد نے اشارہ کیا کہ دربار سے، زندان سے ایک قیدی کو لے کر آؤ. زندان سے ایک قیدی دربار میں آیا، زنجیروں کی جھنکار. وہ آیا اور آ کے بازو ٹھہر گیا میثم تمار کے. جب ٹھہر گیا تو میثم کا سر جھکا ہوا ہے. انہوں نے ایسا سر اٹھا کے دیکھا، غور سے دیکھا کہ بہت طویل انسان ہے، گورا ہے، بڑے بال ہیں. اور میثم نے غور سے دیکھ کے کہا کہ مختار، یہ مختار تھا، مختار مبارک ہو، تم قاتلان حسین سے بدلہ لوگے. ابھی واقعہ کربلا نہیں ہوا، 60 ہجری کا واقعہ ہے. اور میثم کیا بشارت دے رہے، کیا بول رہے کہ مختار تم قاتلان حسین سے بدلہ لوگے. یہ بولنا تھا. ابن زیاد کے چہرے کا رنگ بدل گیا. اس نے حکم دیا کہ ابھی مختار کو قتل کر دو. جلاد خنجر لے کر مختار کے گلے کے پاس آ گیا. خنجر اس کے گلے پہ رکھا ہوا ہے. مختار نے پلٹ کے میثم کو دیکھا. میثم نے اسی ٹون میں کہا کہ مختار تم قاتلان حسین سے بدلہ لوگے. دوستو ابن زیاد پہلے ہی پاگل تھا اور پاگل ہو گیا. پاگل نہیں تھا، پاگل نہیں ہوتا تو تخت پہ کبھی نہیں بڑھتا. اس نے کہا کہ اسی وقت رائٹ ناؤ جلاد کو حکم دیا کہ اس کو قتل کر دو، اس کے سر کو قلم کر دو. جلاد خنجر لے کر ایسا آ گیا. بالکل مختار کے گلے پہ خنجر ہے. اب خنجر چلنے والا ہے، ایک لمحے میں زندگی ختم ہو جائے گی. ایسے موقع پہ تو اچھے اچھوں کے ایمان ڈگمگا جائیں کہ پتہ نہیں کیا سنا تھا. مختار نے پلٹ کر اب دیکھا میثم کو کہ اب کیا کہتے ہو. دوستو اب تک جو یقین تھا وہ وہی تھا، لیکن اب یقین معراج پہ چلا گیا. میثم نے بآواز بلند کہا
کہ مختار اس نے کہا ہے جو لوح محفوظ کی تحریر کو بدل سکتا ہے. بس یہ کہنا تھا. دربار میں یزید کا قاصد پوسٹ مین آیا اور اس نے پکار کے کہا کہ ابن زیاد قتل کا حکم دینے سے پہلے خط پڑھ لے. خط لا کر دیا. خنجر ایسی ہے رکا ہوا. یزید کا قاصد نے خط کو کھولا. ابن زیاد نے خط کھولا. کھول کے اب پڑھنا شروع کیا. میسم زنجیروں میں ہے. یقین دیکھو آپ, زنجیروں میں ہے. دربار میں سکتا ہے. میسم نے پکار کے ابن زیاد سے کہا اے ابن زیاد میں بتاؤں کیا لکھا ہوا ہے. آپ سمجھ رہے میری بات کہ کیسے حجابات ہٹے تھے. صرف زبان سے علی علی مت کہو, کچھ کر کے بتاؤ کہ تمہارے سامنے سے سارے حجابات ہٹ جائیں. امام علی کی محبت کا وہ بی بی ام کلثوم نے یہی کہا تھا کہ میرے بابا کی محبت کو تم سمجھ رہے کیا, یہ نعمت عظمیٰ ہے. تمہارے سامنے سے ہر چیز ہٹے گی اگر تم صحیح معنی میں اطاعت امیر المومنین پہ زندگی گزارو گے. سلوات پڑھ لیں محمد. عزیزوں بس یہ کہنا تھا. یزید نے لکھا تھا کہ ابن زیاد میرے ایک وزیر نے سفارش کی, جس حالت میں مختار ہے انہیں رہا کر دے. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر یہ پوسٹ مین 5 منٹ دیر سے آتا تو مختار تو قتل ہو گئے تھے. 5 منٹ دیر سے آتا, خنجر چلنا تھا. اور اگر 5 منٹ پہلے آ جاتا تو میسم کا یقین لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا. اب یہ وہی کر سکتا جو وقت کا مالک ہو. امام علی وقت کے مالک ہیں, اس طرح اپنے چاہنے والوں کی مدد کرتے ہیں. تو شہزادی ام کلثوم نے یہی کہا کہ میرے بابا کی محبت صحیح معنی میں اگر تمہارے پاس آئے گی اسی وقت آئے گی کہ جب یقین تمہارے پاس ہو, اور یقین اس وقت آتا جب تمہارے شکم میں حلال رزق پہنچے. میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ کسی کا رزق حرام ہے. میں جنرل میسیج دے رہا کہ رزق حلال ہوگا. آلویز آلویز یو ول گیٹ کلوز ٹو امیر المومنین. یہی بات مولا حسین نے روز عاشور بھی کہا تھا کہ تمہارے پیٹوں میں حرام بھرا ہوا ہے, اس لیے میری بات کا اثر نہیں ہوگا. تو میں پورا یوتھ ہے میرے سامنے, میں تم کو زندگی گزارنا ہے, ملیشیا میں گزارنا ہے یا ڈفرینٹ جگہوں پہ گزارنا ہے. آلویز یو ہیو ٹو تھنک, تمہارے بیک آف یور مائنڈ تمہارا یہ رہنا کہ میرا رزق اتنا حلال ہو کہ حلال ہوگا تو صحیح معنی میں تم کو جشن کا بھی مزہ آئے گا, مجلس کا بھی لطف آئے گا. جتنا حلال کھاتے جاؤ اور خود بھی کھاؤ, اپنی اولاد کو بھی حلال کھلاؤ, اس لیے کہ اولاد کا پروٹیکشن تمہاری ذمہ داری ہے.